کیا ابنائے ہرمز کی بندش دنیا کو ایک نئے غذائی بحران کی طرف دھکیل سکتی ہے؟ تیل ہی نہیں، کھاد کی سپلائی بھی خطرے میں ہے اور کروڑوں انسانوں کی خوراک اس وقت داؤ پر لگ چکی ہے۔ اقوام متحدہ نے وارننگ جاری کی ہے کہ ابنائے ہرمز کا طویل بحران مزید 4.5 کروڑ افراد کو بھوک کا شکار بنا سکتا ہے۔ ابنائے ہرمز کے بعد اب باب المندب بھی عالمی طاقتوں کی کشمکش کا مرکز بن چکا ہے۔ دنیا کی 90% سے زائد ڈیجیٹل کمیونیکیشن باب المندب سے گزرتی ہے۔ اگر باب المندب کی فائر آپٹک کیبلز متاثر ہوئیں تو عالمی انٹرنیٹ، بینکاری اور کلاؤڈ سسٹمز کو شدید دھچکا لگ سکتا ہے۔ خوراک، توانائی اور انٹرنیٹ تینوں کی تقدیر اب چند سمندری گزرگاہوں سے جڑی ہوئی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ کے دوران ابنائے ہرمز کی ممکنہ بندش پر ہونے والی میڈیا کوریج زیادہ تر اس بات پر مرکوز رہی ہے کہ اس سے عالمی منڈیوں کو توانائی کی فراہمی کیسے متاثر ہوگی۔ لیکن اس تنگ سمندری گزرگاہ کی ایک اور انتہائی اہم حیثیت بھی ہے جس پر نسبتاً کم توجہ دی گئی ہے۔ یہی راستہ خلیجی ممالک میں تیار ہونے والی کھاد کو افریقہ، ایشیا اور دنیا کے دیگر خطوں کے ایگریکلچر علاقوں تک پہنچاتا ہے۔ اگر کھاد اور دیگر زرعی ضروریات کی فراہمی متاثر ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں دنیا بھر میں غذائی قلت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس بحران سے حکومتوں کو یہ بھی احساس ہوگا کہ صرف معاشی کارکردگی اور کم لاگت کو مد نظر رکھ کر اہم سپلائی چینز ترتیب دینا کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ دنیا کا اگلا غذائی بحران کسی خشک سالی سے نہیں بلکہ ایک اہم بحری راستے کی بندش سے جنم لے۔ سن 2014 تک دنیا میں بھوک کا شکار افراد کی تعداد چاہے عالمی آبادی کے تناسب سے دیکھی جائے یا مجموعی تعداد کے اعتبار سے مسلسل کم ہو رہی تھی۔ تاہم اس کے بعد یہ پیش رفت رک گئی اور کئی علاقوں میں صورتحال الٹ ہو گئی۔ اس کی بڑی وجہ جنوبی سوڈان، یمن اور ایتھوپیا جیسے ممالک میں جاری مسلح تنازعات تھے۔ لیکن ابنائے ہرمز کی بندش ان بحرانوں سے مختلف نوعیت رکھتی ہے کیونکہ یہ ایک ایسا منظم خلل ہے جس کے اثرات پوری دنیا پر مرتب ہو سکتے ہیں۔ کووڈ-19 کے بعد یہ واضح ہو گیا تھا کہ جب کاشت، فصلوں کی کٹائی، زرعی پیداوار کی پروسیسنگ، نقل و حمل اور بین الاقوامی تجارت میں رکاوٹ آتی ہے تو عالمی غذائی سسٹم کس قدر کمزور ثابت ہوتا ہے۔ ابنائے ہرمز کی ممکنہ ناکہ بندی نے اس سسٹم کی ایک اور بنیادی کمزوری کو واضح کیا ہے اور وہ ہے عالمی کھاد کی سپلائی۔ دنیا بھر کی زراعت بیج، میڈیسن اور دیگر ضروری اشیاء پر انحصار کرتی ہے، لیکن ان سب کے ساتھ ایک اور عنصر بھی نہایت اہم ہے جس پر عموماً کم توجہ دی جاتی ہے اور وہ ہے کھاد۔ کھاد زمین میں غذائی اجزاء کی کمی پوری کرتی ہے جبکہ یوریا، امونیا اور سلفر کسانوں کو زیادہ پیداوار حاصل کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ دنیا بھر میں سمندری راستے سے منتقل ہونے والی یوریا اور امونیا کھاد کا تقریباً 1/3 حصہ ابنائے ہرمز یعنی اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرتا ہے، جبکہ سمندر کے ذریعے منتقل ہونے والی عالمی سلفر تجارت کا تقریباً نصف اسی راستے سے ہوتا ہے۔ خطے میں جنگ شروع ہونے کے بعد ان تمام اشیاء کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ دیکھا گیا۔ اگرچہ جزیرہ نما عرب کو عموماً خوراک درآمد کرنے والا خطہ سمجھا جاتا ہے، لیکن عالمی زرعی نظام میں اس کی حیثیت نہایت اہم ہے کیونکہ امونیا اور یوریا قدرتی گیس سے تیار کیے جاتے ہیں اور خلیجی ممالک قدرتی گیس کے وسیع ذخائر رکھتے ہیں۔ ان زرعی وسائل کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر آج خلیجی ممالک سے کھاد کی ترسیل میں تاخیر ہوتی ہے تو چند مہینوں بعد کینیا میں مکئی کی پیداوار کم ہو سکتی ہے، جنوب مشرقی ایشیا میں چاول کی فصل متاثر ہو سکتی ہے اور شمالی افریقہ میں گندم کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں۔ ورلڈ فوڈ پروگرام نے پیش گوئی کی ہے کہ اگر خلیج میں تنازع طویل عرصے تک جاری رہا تو مزید 4.50 کروڑ افراد بھوک کا شکار ہو سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر جنگ مکمل طور پر ختم ہو جائے اور ابنائے ہرمز دوبارہ تجارت کے لیے کھول دی جائے
تب بھی زرعی نظام پر اس کے اثرات ختم ہونے میں کئی زرعی یعنی ایگریکلچر سیزن درکار ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زرعی پیداوار موسمی چکروں کے مطابق ہوتی ہے اور نارتھ ہیمسفیئر کے بیشتر ممالک موسم بہار میں کاشت کرتے ہیں، جبکہ زیادہ تر رکاوٹیں بھی اسی عرصے کے دوران پیدا ہوئی ہیں، جس کے اثرات موسم گرما اور خزاں کی فصلوں پر پڑیں گے۔ اس لیے موجودہ مہنگائی اور سپلائی چین میں خلل در حقیقت اس بحران کی پہلی لہر ہے۔ اقوام متحدہ کا اندازہ ہے کہ 2026 کے اختتام اور 2027 کے دوران خوراک کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ ان فوری چیلنجز سے نمٹنے کے لیے حکومتوں اور ورلڈ فوڈ پروگرام کو پیشگی حفاظتی اقدامات مضبوط بنانے ہوں گے۔ ارلی وارننگ سسٹمز اور ضرورت مند علاقوں تک خوراک کی ہدفی تقسیم کے سسٹم پہلے ہی اپنی افادیت ثابت کر چکے ہیں۔ اسی طرح اگر مختلف خطے اپنی ضروریات کے مطابق علاقائی سطح پر خوراک اور ایگریکلچر اشیاء کی خریداری کریں تو یہ طریقہ زیادہ کم خرچ، مؤثر اور بروقت ثابت ہو سکتا ہے۔ ایسے اقدامات اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ فوری بحران سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے افراد تک خوراک بروقت اور آسانی سے پہنچ سکے۔ درمیانی مدت میں حکومتوں، نجی شعبے اور غذائی سسٹم سے وابستہ دیگر اداروں کو خطرات کم کرنے کے لیے مقامی ایگریکلچر پروڈکشن میں اضافہ کرنا ہوگا اور درآمدات کے ذرائع کو ڈائیورس بنانا ہوگا۔ اگرچہ یہ کام بظاہر آسان دکھائی دیتا ہے، لیکن عملی طور پر کافی پیچیدہ ہے۔ نجی کمپنیاں منافع میں اضافے اور کمپٹیشن برقرار رکھنے کے لیے عموماً سب سے کم قیمت فراہم کرنے والے ممالک سے خریداری کرتی ہیں، جس کے نتیجے میں چند محدود سپلائرز ممالک پر غیر معمولی انحصار پیدا ہو جاتا ہے۔ درآمدی ذرائع کو ڈائیورس بنانے کے لیے حکومتوں کو اضافی اقدامات کرنے ہوں گے، مثلاً اسٹریٹجک فوڈ کے ذخائر قائم کرنا ہوں گے۔ یہ ذخائر ضروری نہیں کہ ہر ملک اپنی سرحدوں کے اندر ہی قائم کرے، بلکہ اہم برآمدی ممالک میں بھی محفوظ کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ حکومتیں نئے تجارتی روابط قائم کرنے، تجارتی وفود کے تبادلوں، دو طرفہ تجارتی معاہدوں اور ایسی خریداری پالیسیوں کے ذریعے بھی سپلائی کے ذرائع میں ڈائیورسٹی پیدا کر سکتی ہیں، جو کسی ایک خطے یا ملک پر انحصار کم کرنے میں مددگار ثابت ہو۔ حکومتوں کو اس وقت جن اہم چیلنجز کا سامنا ہے، ان میں ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ کن اشیاء کو اسٹریٹجک یعنی قومی سلامتی اور بقا کے لیے ناگزیر سمجھا جائے۔ مثال کے طور پر آسیان ممالک کے پاس ہنگامی حالات میں چاول کی علاقائی تقسیم کا ایک مشترکہ سسٹم موجود ہے، جبکہ چین مختلف اہم اشیاء کے لیے وسیع اور مضبوط اسٹریٹجک ذخائر رکھتا ہے۔ اب بہت سی حکومتیں یہ سوال اٹھا رہی ہیں کہ کیا کھاد کو بھی اسٹریٹجک ذخائر کی فہرست میں شامل کیا جانا چاہیے۔ قطر نے اس خطرے کو نسبتاً پہلے محسوس کر لیا تھا اور اس نے اپنی 2018 کی نیشنل فوڈ اسٹریٹجی میں کھاد کو اسٹریٹجک ذخائر کا حصہ بنا دیا تھا۔ اسٹریٹجک ذخائر سپلائی میں اچانک پیدا ہونے والی رکاوٹوں کے خلاف ایک اہم حفاظتی بفر فراہم کرتے ہیں۔ اگرچہ ان کے قیام اور دیکھ بھال کے ساتھ بڑے مالی اور انتظامی اخراجات بھی وابستہ ہوتے ہیں۔ ان ذخائر کے لیے کوئی ایک ایسا ماڈل موجود نہیں جو ہر ملک پر یکساں طور پر لاگو ہو سکے، لیکن آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے تجربے نے غالباً بہت سی حکومتوں کو اپنے اسٹریٹجک ذخائر قائم کرنے یا موجودہ ذخائر کو وسعت دینے پر مجبور کر دیا۔ تاہم اسٹریٹجک ذخائر صرف وقت خریدتے ہیں، وہ بنیادی کمزوری کو ختم نہیں کرتے۔ ڈائیورسیفیکیشن کا مطلب صرف مختلف سپلائر سے خریداری کرنا نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اہم زرعی وسائل کس طرح پیدا کیے جاتے ہیں۔ طویل مدت میں کھاد کی جغرافیائی طور پر محدود پیداوار پر انحصار کم کرنے کے لیے نئی ٹیکنالوجیز، متبادل زرعی وسائل اور ایسے کاشتکاری سسٹمز میں سرمایہ کاری کرنا ہوگی جو روایتی کھادوں پر کم انحصار کرتے ہوں۔ ایسی انوویشن میں سرمایہ کاری نہ صرف ریزیلینس بڑھاتی ہے بلکہ اس سے وسیع معاشی فوائد بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ ایران کے ساتھ جنگ اور آبنائے ہرمز کی بندش سے پیدا ہونے والی جغرافیائی سیاسی کشیدگی نے عالمی توانائی کی منڈی کو فوری جھٹکا دیا، لیکن اگر اس بحران کو صرف تیل اور گیس کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ تصویر کا صرف ایک حصہ ہوگا۔ ہائیڈرو کاربن کے علاوہ آبنائے ہرمز کھاد، سلفر، ایلومینیم، ہیلیم، پولیمرز اور دیگر اسٹریٹجک اشیاء کی ترسیل کا بھی ایک نہایت اہم راستہ ہے۔ ان سپلائی چینز میں رکاوٹ کے اثرات
توانائی کے شعبے سے کہیں آگے تک جاتے ہیں اور غذائی تحفظ، صحت کا نظام، جدید صنعتی پیداوار اور ٹیکنالوجی کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہیلیم کی کمی نہ صرف MRI مشینوں بلکہ سیمی کنڈکٹرز یعنی چپ کی پیداوار کے لیے بھی خطرہ بن سکتی ہے۔ یہ باہمی جڑے ہوئے بحران حکومتوں کے طرز حکمرانی کے بارے میں سوچنے کے انداز کو بھی بدل رہے ہیں۔ ماضی میں پالیسی ساز زیادہ تر کارکردگی، کم سے کم ذخائر اور لاگت میں کمی کو ترجیح دیتے تھے، لیکن آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے تجربے نے واضح کر دیا ہے کہ لچک، متبادل انتظامات اور اسٹریٹجک فلیکسیبلٹی کہیں زیادہ اہم ہے۔ حکومتیں اب تیزی سے یہ تسلیم کر رہی ہیں کہ جب جغرافیائی سیاسی جھٹکے ایک ہی رات میں اہم سپلائز کو متاثر کر سکتے ہوں تو ضروری سسٹمز کو صرف مارکیٹ کی کارکردگی کے اصولوں کے مطابق نہیں چلایا جا سکتا۔ آبنائے ہرمز کی بندش ایک وسیع تر سبق دیتی ہے۔ حکومتیں اب صرف کارکردگی کے لیے حکمرانی نہیں کر سکتی، انہیں لچک کے لیے بھی حکمرانی کرنا ہوگی۔ مستقبل ان ممالک کا نہیں جو سب سے کم لاگت پر سسٹم چلا سکتے ہیں، بلکہ ان ممالک کا ہے جو جھٹکوں کو برداشت کرنے، تیزی سے خود کو ڈھالنے اور بحران کے دوران بھی اپنی بنیادی نظاموں کو فعال رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایک طرف آبنائے ہرمز کا بحران دنیا کو نئے چیلنجز سے دوچار کر چکا ہے، دوسری جانب باب المندب نے اگر نیا بحران پیدا کر دیا تو دنیا میں رابطے کا پورا سسٹم تباہ ہو سکتا ہے۔ ہم جب بھی کوئی پیغام بھیجتے ہیں، ای میل کرتے ہیں یا انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں تو ہمارا ڈیٹا سمندر کی تہہ میں بچھائی گئی فائبر آپٹک کیبلز کے ذریعے ایک طویل سفر طے کرتا ہے۔ اس سفر کا اہم حصہ دنیا کے سب سے حساس سمندری راستوں میں سے ایک باب المندب سے گزرتا ہے۔ یہ تنگ آبی گزرگاہ صرف تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کا مرکزی راستہ ہی نہیں بلکہ عالمی انٹرنیٹ کی سب سے اہم شہ رگوں میں سے بھی ایک ہے۔ باب المندب سے کون سی فائبر آپٹک کیبلز گزرتی ہیں، ان کی ملکیت کن کمپنیوں اور ممالک کے پاس ہے، یہ کن خطوں کو آپس میں ملاتی ہیں، اور ایشیا، یورپ، مشرق وسطیٰ اور افریقہ کے درمیان ڈیٹا کی منتقلی یعنی ٹرانسفر میں اس تنگ سمندری راستے کی کیا اہمیت ہے، میں تھوڑا اس پر بات کر لوں۔ اور باب المندب کیوں اہم ہے؟ باب المندب جو یمن اور جبوتی کے درمیان تقریباً 26 کلومیٹر چوڑا سمندری راستہ ہے، بحیرہ احمر، خلیج عدن اور بحر ہند کو آپس میں ملاتا ہے۔ یورپ، ایشیا اور افریقہ کے درمیان ڈیٹا لے جانے والی زیادہ تر زیر سمندر فائبر آپٹک کیبلز اسی راستے سے گزر کر سویز کینال اور پھر بحیرہ روم تک پہنچتی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق اس آبی گزرگاہ سے تقریباً 17 زیر سمندر فائبر آپٹک کیبلز گزرتی ہیں جو یورپ، ایشیا اور افریقہ کے درمیان انٹرنیٹ ٹریفک کا بڑا حصہ جو ہے وہ رکھتی ہیں۔ اندازاً دنیا کی 17% انٹرنیٹ ٹریفک اور یورپ و ایشیا کے درمیان ہونے والی 90% سے زائد ڈیجیٹل کمیونیکیشن انہی کیبلز کے ذریعے انجام پاتی۔ باب المندب کی اہمیت صرف ڈیٹا کی ترسیل تک محدود نہیں ہے، اس مختصر راستے میں درجنوں بین الاقوامی کیبلز کا جمع ہونا اسے کئی برسوں سے دنیا کی بڑی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی خصوصی توجہ کا مرکز بنائے ہوئے ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کے بعض خفیہ پروگرام سے متعلق منظر عام پر آنے والی دستاویزات سے معلوم ہوتا ہے کہ زیر سمندر فائبر آپٹک کیبلز انٹیلیجنس معلومات حاصل کرنے کے لیے اہم ٹارگٹ رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ باب المندب کی اسٹریٹجک اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ باب المندب سے گزرنے والی اہم فائبر آپٹک کیبلز کون کون سی؟ اس میں ایک ہے CME-V3۔ یہ اس راستے پر موجود سب سے پرانی ایکٹیو فائبر آپٹک کیبل ہے جو مصر اور بحیرہ احمر کے درمیان یورپ کو مشرق وسطیٰ، جنوبی ایشیا اور جنوب مشرقی ایشیا سے ملاتی ہے۔ اس کی ملکیت دنیا کی درجنوں ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز پر مشتمل ایک اتحاد کے پاس ہے، اور پرانی ہونے کے باوجود یہ آج بھی بین الاقوامی ڈیٹا ٹریفک کا ایک اہم حصہ جو ہے وہ ٹرانسفر کر رہی ہے۔ دوسرا نیٹ ورک، اس کو کہتے ہیں CME-V4۔ یہ کیبل فرانس کو مصر اور باب المندب کے راستے مشرق وسطیٰ اور جنوب مشرقی ایشیا سے جوڑتی ہے۔ اس کی ملکیت بین الاقوامی ٹیلی کام کمپنیوں کے ایک کنشورشیم کے پاس ہے، جن میں فرانس کی اورنج، مصر کی ٹیلی کام ایجپٹ اور انڈیا کی ٹاٹا کمیونیکیشن شامل ہیں۔ یہ آج بھی عالمی ڈیٹا کی ترسیل کے اہم راستوں میں شمار ہوتی ہے۔ تیسرا نیٹ ورک، اس کو
V5 کہتے ہیں. یہ بنیادی طور پر نیو جنریشن کی کیبل ہے جو فرانس کو سنگاپور سے ملاتی ہے. تقریباً 24 ٹیرا بٹس فی سیکنڈ کی گنجائش رکھنے والی یہ کیبل یورپ، مشرق وسطیٰ اور ایشیا کے درمیان انٹرنیٹ ٹریفک کا ایک بڑا حصہ منتقل کرتی ہے. اسی طرح ایک اور نیٹ ورک ہے جس کو AAE1 کہتے ہیں. یہ دنیا کی اہم بین البراعظمی فائبر آپٹک کیبلز میں سے ایک ہے جو باب المندب سے گزر رہی ہے، جو مشرقی ایشیا کو جنوبی ایشیا، مشرق وسطیٰ، باب المندب اور مصر کے راستے یورپ سے جوڑتی ہے. 40 ٹیرا بٹس فی سیکنڈ سے زیادہ گنجائش رکھنے والی اس کیبل کی ملکیت ایشیا، مشرق وسطیٰ اور یورپ کی مختلف ٹیلی کام کمپنیوں کے مشترکہ کنسورشیم کے پاس ہے. اسی طرح ایک اور نیٹ ورک ہے جس کو IME اور V کہتے ہیں. یہ کیبل بھارت کو متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، باب المندب اور مصر کے ذریعے یورپ سے ملاتی ہے. اس منصوبے کی تعمیر میں فرانس کی اورنج، مصر کی ٹیلی کام ایجپٹ اور انڈیا کی ٹاٹا کمیونیکیشن سمیت بین الاقوامی کمپنیوں نے تعمیر کر رکھا ہے. یہ انڈیا اور یورپ کے درمیان کمیونیکیشن رابطوں کا ایک بنیادی اور نہایت اہم راستہ ہے. اسی طرح ایک اور نیٹ ورک ہے جو باب المندب کے راستے گزر رہا ہے. اس کو یورپ انڈیا گیٹ وے کہتے ہیں. یورپ انڈیا گیٹ وے کیبل برطانیہ اور یورپ کو بحیرہ روم، مصر، باب المندب اور بحیرہ عرب کے راستوں انڈیا سے ملاتی ہے. اس منصوبے کے کنسورشیم میں برطانیہ کی ووڈافون، انڈیا کی بھارتی ایئرٹیل اور مصر کی ٹیلی کام ایجپٹ نمایاں شراکت دار ہے. اسی طرح ایک اور نیٹ ورک ہے جس کو فلیگ یورپ ایشیا کہتے ہیں. یہ فلیگ یورپ ایشیا قدیم ترین بین الاقوامی فائبر آپٹک نیٹ ورکس میں سے ایک ہے. یہ یورپ کو مصر، باب المندب، خلیج فارس اور بحر ہند کے راستے مشرقی ایشیا سے جوڑتا ہے. اس کیبل کا انتظام اس وقت انڈین کمپنی گلوبل کلاؤڈ ایکسچینج کے پاس ہے. اسی طرح ایک اور نیٹ ورک ہے فالکن. یہ ایک ریجنل فائبر آپٹک نیٹ ورک ہے جو خلیج فارس کے ساحلی ممالک کو بحیرہ احمر اور مصر کے ذریعے یورپ سے ملاتا ہے. یہ کیبل خلیجی عرب ممالک کے بین الاقوامی کمیونیکیشن سسٹم میں نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے. باب المندب کے راستے گزرنے والا ایک اور جدید کیبل نیٹ ورک اس کو پیس کہتے ہیں. پیس بین البراعظمی فائبر آپٹک منصوبوں میں شامل ہے جو چین اور پاکستان کو باب المندب اور مصر کے راستے یورپ سے ملاتی ہے. 90 ٹیرا بٹس فی سیکنڈ سے زیادہ گنجائش کے ساتھ تیار کی گئی یہ کیبل ایشیا، افریقہ اور یورپ کے درمیان تیزی سے بڑھتی ہوئی ڈیٹا ٹریفک کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. اسی طرح ایک سی کام ہے. سی کام کیبل مشرقی اور جنوبی افریقہ کو باب المندب، بحیرہ احمر اور مصر کے ذریعے یورپ سے جوڑتی ہے. یہ سسٹم مشرقی افریقی ممالک کے لیے انٹرنیٹ اور بین الاقوامی مواصلات کے اہم ترین راستوں میں شمار ہوتا ہے. پھر ایک اور نیٹ ورک ہے جس کو ٹو افریقہ کہتے ہیں. ٹو افریقہ دنیا کے سب سے بڑے زیر سمندر فائبر آپٹک منصوبوں میں سے ایک ہے جو یورپ، افریقہ اور مشرق وسطیٰ کو منسلک کر رہا ہے. یہ کیبل بحیرہ احمر اور باب المندب سے گزرنے والے مصر کے راستے بحیرہ روم تک پہنچتی ہے جہاں سے اس کا رابطہ یورپ کے مختلف ممالک سے قائم ہوتا ہے. ٹو افریقہ منصوبہ 180 ٹیرا بٹس فی سیکنڈ کی ڈیزائن رکھتا ہے اور اس کو اسی گنجائش کے ساتھ تعمیر کیا گیا. اس منصوبے میں میٹا، اورنج، ووڈافون، چائنا موبائل، ٹیلی کام ایجپٹ، MTN اور گلوبل کنیکٹ جیسے بڑے بڑے بین الاقوامی کمپنیوں کا ایک کنسورشیم ہے جو اسے چلا رہا ہے. یہ منصوبہ مختلف بر اعظموں کے درمیان مواصلاتی صلاحیت میں نمایاں اضافے کا باعث بن رہا ہے. آپ ذرا تصور کیجئے کہ اگر سمندر کی تہہ میں بچھائی گئی یہ فائبر آپٹک کیبلز اچانک منقطع ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں یورپ اور ایشیا کے درمیان 90% سے زائد ڈیٹا ٹریفک فوری طور پر متاثر ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں عالمی کمیونیکیشن سسٹم، بین الاقوامی مالیاتی لین دین، کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور ڈیجیٹل سروسز کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے. یہ خطرہ اب محض ایک فرضی خدشہ نہیں رہا. حالیہ مہینوں میں خطے میں بڑھتی ہوئی فوجی کشیدگی نے باب المندب کی جغرافیائی اور سیاسی نزاکت کو پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا دیا. اگرچہ ان کشیدگیوں کا براہ راست ہدف زیادہ تر تجارتی جہاز رانی ہوتی ہے، لیکن سمندر کی تہہ میں موجود فائبر آپٹک انفراسٹرکچر بھی بالواسطہ طور پر خطرات سے محفوظ نہیں. مثال کے طور پر جنگی حالات میں متاثر ہونے والے جہاز اپنے لنگر گھسیٹتے ہوئے سمندر کی تہہ میں بچھائی گئی کیبلز کو نقصان پہنچا سکتے ہیں،
جبکہ ایسے حالات میں مرمت کے لیے خصوصی بحری جہازوں کو جنگی خطرات والے علاقوں میں بھیجنا بھی انتہائی دشوار ہو جاتا ہے۔ جس طرح آبنائے ہرمز عالمی توانائی کی سیکیورٹی کے لیے ایک نہایت حساس اور فیصلہ کن گزرگاہ سمجھی جاتی ہے، اسی طرح باب المندب نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ اس مختصر مگر انتہائی اہم سمندری راہداری میں پیدا ہونے والی کوئی بھی سنگین بے چینی پوری دنیا کے ڈیجیٹل کمیونیکیشن سسٹم پر فوری اور گہرے اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ ابنائے ہرمز اور باب المندب کو جو اس وقت غیر یقینی صورتحال سے دوچار کیا گیا ہے، اس کے براہ راست مجرم صرف دو لوگ ہیں: اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو جو فاشزم کے پیروکار ہیں، اور امریکی صدر ٹرمپ جو عالمی یا گلوبل کیپٹلزم اور ملٹی نیشنل کمپنیوں اور جیوش لابیز کے ہاتھوں یرغمال ہیں، جنہوں نے پوری دنیا کو غیر یقینی کی صورتحال سے دوچار کر دیا۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔